باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال آیت نمبر 45۔ سورہ انفال جہاد کے متعلق آیات ہیں۔ اس سے جو پیچھے ہم نے رکوع پڑھا تھا اس میں مال غنیمت کی تقسیم، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ کہ مال غنیمت کی 5 حصے کرنے ہیں۔ ان میں سے ایک حصہ وہ اللہ کے رسول، ان کے جو قریبی عزیز یتیم، مساکین اور مسافروں کے لیے، باقی 4 حصے حاکم وقت کی ثوابدید پہ، وہ جو مجاہدین جو لڑائی میں شریک ہوں گے فوج، اس کی حقدار بنیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اسی رکوع میں اللہ جل شانہ نے غزوہ بدر کے متعلق بھی ذکر فرمایا تھا۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ جل شانہ ایمان والوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بیان فرما رہے ہیں کہ جب دشمن کے مقابلے میں ہو تو ثابت قدم رہو، قدم آپ کو کھڑنے نہ پائے، بزدلی کے ساتھ پیچھے نہیں ہٹیں۔ ایک تو ثابت قدم رہو، نمبر 2 اس وقت اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو بہت یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیونکہ لڑائی یہ حوصلے کے ساتھ اور اللہ کی مدد اور نصرت سے جیتی جاتی ہے۔ لڑائی کا تعلق تعداد کے ساتھ، لڑائی کا تعلق اسلحے اور ساز و سامان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ تو ایک بندہ کہ ہوائی بات ہو، ایسی نہیں ہے۔ سب کا سامنے تاریخ ہمارے سامنے ہے، 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، یہ ساری تاریخیں ہمارے سامنے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کا وہ واقعہ طالوت اور جالوت کا، اس وقت کا بھی ذکر ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، اس کو ہزاروں سال گزر گئے اس میں، کہ اس وقت بھی جالوت کا لشکر بہت زیادہ تھا، طالوت کا لشکر کم تھا، اور اللہ نے وہاں پر بھی فرمایا تھا دوسرے سپارے کے آخر میں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ بہت سے مختصر کمزور جماعتیں جو سمجھی جاتی ہیں وہ ایک بڑے لشکر پہ غالب آ جاتی ہیں۔ تو ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے، اور پھر حوصلے اور ثابت قدمی کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑا ہونا۔ اور اس دوران وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت بھرپور، کہ جو احکامات اللہ نے دیے ہیں، اللہ کے رسول نے لڑائی کے متعلق دیے، جہاد کے متعلق دیے، زندگی کے کسی بھی شعبے کے متعلق دیے، اس میں بھرپور اطاعت ہو۔ جیسے واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ایک مرتبہ صحابہ جہاد میں موجود ہیں تو ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو صحابہ نے آپس میں سوچا کہ ایک کون سا عمل ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہم یہاں پر سستی دکھا رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں شامل ہو رہی۔ ان کو یہ سمجھ آیا کہ ہم نے مسواک جیسی اللہ کی سنت، اللہ کی نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھے، جس کی وجہ سے اللہ کی مدد و نصرت شامل حال نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی کی چھوٹی سی سنت چھوڑ دیں، اللہ کی مدد ختم ہو جاتی ہے۔ تو اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ نمبر 2 اس میں ولا تنازعوا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات، تنازع یہ نہ ہو، آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں۔ اختلافات ہوتے ہیں معمولی، تو اس کو بندہ حل کر لینا چاہیے۔ اختلافات سابقہ جو حالات گزرے ہیں امت میں، اتنے اختلافات شاید نہ ہوں جتنے اس دوران، ابھی جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس میں جو اختلافات کی نوعیت پہنچ گئی ہے کہ اگر اس کو گہرائی میں جانچیں، ایک بندہ دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا، مسلمان بھائی آپس میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک یعنی کہ پہلے تو ہم یہ کہیں کہ 57 جو اسلامی ملک ہے، ہم نے اسلام کا قلعہ صرف پاکستان کو قرار دینا ہے،
سعودی عرب نے کہا کہ بھی اسلام صرف سعودی عرب تک محدود ہے، ترکی کا کہنا ہے کہ اسلام وہیں تک محدود ہے۔ ہر بندہ اپنے جو عوام ہے، اپنے جو ملک کی رہائشی ہے، اسی کی حفاظت کو سوچ رہی ہے۔ مسلمان 1 ارب سے زیادہ ہیں، باقیوں پہ کیا گزرتی ہے تو یہ ان کا درد سر ہے، ان کا مسئلہ ہے۔ اب انڈیا کے مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے، یہ انڈیا کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپس میں اسی ملک کے اندر خوشحال رہیں، امن سے رہیں، سکون سے رہیں۔ باقیوں کو کیا ہوگا وہ اللہ جانے۔ یہ جو تفریقہ میں پڑ چکے، ہم ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں، یہ اغیار کی سازش ہے کہ ہمیں ٹکڑوں میں بانٹ دیے، اور پھر ایک ہی ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی ہم آپس میں جو اختلافات کی نوعیت ہے وہ بتانے کی نہیں، سب کے سامنے ہے۔ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرے اس کو کافر کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے پھر جو آپس میں مسلمان بھی ایک دوسرے کو کہیں تو بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز تک پڑھنے کو تیار نہیں ہے، تو سلام دعا تک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور جب ایسی صورتحال ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ فتنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اگر آپس میں تم اختلافات کرو گے تو آپ لوگوں کا جو رعب ہے دشمن کے اوپر ختم۔ تو یہ تو قرآن پاک کے آفاقی الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیے ہیں کہ آپس کے اختلافات، اندرونی اختلافات کی وجہ سے دشمن پر آپ کا رعب ختم ہو جائے گا، آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس وقت مسلمانوں کی جو پلیٹ فارم ہے OIC کے نام سے، جو مسلمان سارے ملکوں نے بنایا ہے کہ بھی ہم اپنے مسئلے وہاں پر پیش کریں، اس کو وہاں اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اقوام متحدہ میں تو چلو دوسری صورتحال بنتی ہے، وہاں ہم اقلیت میں ہو جاتے ہیں، لیکن اس جو پلیٹ فارم ہے مسلمانوں کا ہے، چلے یہاں پر ہم اپنی آواز اٹھائیں، تو اس کی آواز کتنی سنی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کتنی مؤثر آواز ہے اس کی۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی اعلان ہوتا ہے، اعلانیہ جاری ہوتا ہے، کوئی بھی اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتا، اور نہ جو ہے اقوام متحدہ کو اس سے کوئی اثر پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہر بندے کی جو اہمیت اس کی بارڈر تک اس تک ہے، بس ان کے آپس کے اختلافات ہیں۔ جب یہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ان کی بات سننے کی۔ تو حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آپ پہ ایسا آئے گا کہ اغیار یعنی مشرک اور کافر آپ پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کہ لوگ کھانے کی پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت کم ہوں گے تعداد میں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تعداد میں کثرت ہوگی، لیکن آپ اللہ کے جو حکم ہے جہاد کا آپ اس کو چھوڑ دیں گے۔ جب وہ چھوڑ دو گے تو پھر آپ کا جو رعب ہے دشمن کے اوپر وہ ختم ہو جائے گا۔ جب وہ ختم ہوگا اس کے بعد وہ جو صورتحال ہوگی وہ آپ پر ٹوٹ پڑے گی۔ یہ میرے اور آپ کی نہیں کہ یہ بات بتانے کی تو نہیں، یہ سارے ہر بندے کو خود علم ہے کہ امت مسلمہ اس وقت کس پریشانی کے عالم سے چل رہی ہے۔ کشمیر کو دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، ادھر پہلے بوسنیہ تھا، پھر برما دیکھیں، ابھی شام دیکھیں، عراق دیکھیں، افغانستان دیکھیں، تو ہر جگہ اگر کوئی پریشان ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس وقت اگر ہم جس کے بعد 2-4 پیسے آ جائے تو وہ ویزا لے کر مغربی ملکوں میں جاتا ہے، کیوں؟ وہ کہتے ہیں وہاں امن بھی ہے، سکون بھی ہے، سب کچھ ہے وہاں پہ، تو تعلیم بھی ہے، اور اپنے ملکوں میں کوئی رہنے کو تیار نہیں ہوتا۔ خود ہم مسلمانوں کی نوعیت یہ ہو گئی ہے کہ پورے انتشار کا شکار ہے، اور اس کی وجہ خود ہم خود ہیں، یہ نہیں کہ کوئی اور وجہ بن رہی ہے، ہماری اپنی نالائکی ہیں۔ قرآن پاک پر، اللہ کے پاک پیغمبر کے فرامین پر ہمارا عمل نہیں ہے، تو عمل نہیں ہوگا تو ایسے ہی رہیں گے۔ یہ جب عمل آئے گا تب ہم جو ہے اس چیز کی طرف واپس جائیں گے، اپنی عزت جو کھوئی ہوئی ہے واپس آئے گی۔ یہ ان آیات میں اللہ جل شانہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم مقابلے میں آؤ کسی جماعت کے لڑائی کرنے کے لیے، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، واطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی، ولا تنازعوا، اور آپس میں نہ لڑو، اختلافات نہ کرو،
فتفشلوا، بس تم کم ہمت ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ریح سے مراد تمہارا روب ختم ہو جائے گا، وصبروا، اور صبر کرتے رہو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس۔ اس آیت کے پس منظر سمجھ لیں کہ جس وقت ابو سفیان کا قافلہ جو کہ ملک شام سے آ رہا تھا تجارتی، تو اس نے جب اطلاع دی تھی مکہ والوں کو کہ ہمیں مسلمان پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ہماری مدد کو پہنچو، تو مکہ سے ابو جہل پوری بھرپور تیاریوں کے ساتھ وہ نکلا، تو اس نے اپنے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں، شراب، کباب، اس کو پورا بندوبست کیا تھا کہ ہم جا کر مسلمانوں کو ماریں گے۔ پھر جب ابو سفیان نے ان کو دوبارہ پیغام بھیجا کہ ہمارا قافلہ خیر و عافیت کے ساتھ نکل گیا ہے اس جگہ سے، لہٰذا اب ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، آپ واپس چلے جائیں۔ ابو جہل نے اس وقت کہا تھا کہ ہم ویسے ہی چلے جائیں واپس، ہم واپس جانے والے نہیں، ہم بدر کے میدان میں ٹھہریں گے، وہاں پر ہم ان کو للکاریں گے، اگر وہ مقابلے میں نہیں آتے تو نہ آئے، لیکن وہاں پر ہم ہفتے تک رہیں گے، وہاں پر اونٹ ذبح کریں گے، وہاں پر پورے عرب کو ہم دکھائیں گے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی بہادری اور روب جو ہے پورے علاقے میں ہم ڈالیں گے۔ تو گانے بجانے والی عورتیں بھی ساتھ تھیں، شراب بھی ساتھ ہے، تو یہ تو اپنے ذہن سے اس طرح گئے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ایمان والوں کو کہ وہ جو لوگ تھے جو ریاکاری کے ساتھ آئے ہیں، جو دکھلاوے کے ساتھ آئے، جو عیش و عشرت کی ان چیزوں کے ساتھ آئے، تم لوگ ایسے نہ ہو، تم اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اخلاص کے ساتھ تم دشمن کے مقابلے کے لیے نکلو، ایسے نہ نکلو جیسے کہ وہ لوگ نکلے تھے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا، اور نہ تم ہو ان لوگوں کی مانند خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، بطرن، دکھلاوے کے لیے، ورئاء الناس، اور لوگوں کو شان و شوکت اپنا ظاہر کرنے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، واللہ بما یعملون محیط، اور اللہ جل شانہ جو وہ عمل کر رہے ہیں اس کو احاطہ کرنے والے ہیں۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، مکہ میں جس وقت وہ اپنی فوج تیار کر کے نکل رہے تھے تو بنو کنانہ کے طرف سے مشرکین کو خطرہ تھا کہ شاید ہم مسلمانوں کے مقابلے میں جا رہے ہیں، تو وہ چونکہ ہماری ان کے ساتھ پرانی چپکلش ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ لڑائی پہ نہ آ جائے مسلمانوں کی حمایت میں۔ تو بنو کنانہ کے جو سردار تھے سراقہ بن مالک، اس کی شکل میں شیطان آیا، اس کی شکل بنا کے، اور اپنی ذریت کی اپنی فوج لے کر ان کے پاس آ گیا اور کہا کہ میں وہ ہوں ان کے جو سربراہ، آپ ہماری طرف بالکل مطمئن رہیں اور ہم تمہارے ساتھ لڑائی میں لڑیں گے۔ تو جب بدر کے میدان میں آئے اور یہ انسانی شکل میں تھا شیطان، اور جب یہ لڑائی میں کھڑے ہوئے تو روایات میں آتا ہے کہ جس وقت فرشتوں کی آمد شروع ہوئی اور شیطان نے جب فرشتوں کو دیکھ لیا کہ اب جو ہے لڑائی میں وہ بھی شریک ہو چکے ہیں، اللہ کی مدد بھی آ چکی، تو ابو جہل نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا ابو جہل سے۔ ابو جہل نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ یہ پیٹھ پھیر کے بھاگا وہاں سے، اور اس نے اس کو کہا کہ انی ارا ما لا ترون، جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی، انی اخاف اللہ۔ شیطان بھاگتے ہوئے کہنے لگا انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ وہ ڈر نہیں لگتا، روایات میں آتا ہے ڈرتا نہیں شیطان اللہ سے، اگر اللہ کا خوف ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی مد مقابل بھی نہ آئے، لیکن اس کی مستقل عادت ہے کہ اپنے حواریوں کو، اپنے ماننے والوں کو مشکل جگہ پہ لا کر کھڑا کرنا اور پھر اس وقت پیچھے ہٹ جانا۔ کل یہ سورہ ابراہیم نے ہم نے پڑھا تھا، وقال شیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، کل قیامت میں
وہاں پر شیطان جہنم میں سارے جہنمیوں کو اکٹھا کر کے خطبہ دے گا، وہاں پہ وہ ان کو اعلان کرے گا کہ ایک اللہ کا وعدہ تھا اور ایک میرا وعدہ تھا۔ اللہ نے حق کا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے کہا تھا جو باتیں میں نے کی تھی، فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے اس کی مخالفت کی۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو، آپ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ آپ نے میری بات کیوں مانی۔ تو یہ اس صورتحال اس آیت میں ذکر ہے۔